اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کا جو 5واں رکوع ہے اس کا تلاوت اور ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو شاید یعقوب بھائی سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراكعين. وَأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے پاس تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے آج جو 5واں رکوع ہم نے آج تلاوت کیا ہے، اور اس کا ہم اب تشریح دیکھ لیتے ہیں ترجمے کے بعد۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ جو لفظ اسرائیل ہے اس کے معنی ہے عبداللہ یا اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور پچھلے 4 رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی، یعنی ایک
ایک طرح سے اس کی تمہید باندھی گئی تھی. آگے کے آنے والے جو رکوع ہیں ان میں خطاب جو ہے وہ ایک ایسی قوم سے ہے کہ جو چلتی ہے، جس میں ایک پورا ایک تقریر ایسی چل رہی ہے کہ جس میں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف کلام پھیرا گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ 14ویں رکوع تک یعنی 14th رکوع تک جو ہے وہ چلتا رہے گا یہ. تو اب جو ہے وہ ہائڈ کا آپشن لکھا رہا ہے. اچھا جی، تو ہم کہاں بات کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. تو اسرائیل کا جو لفظ ہے وہ حضرت عبداللہ اس کی معنی ہے، اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے. اور اب جو انہی کی نسل کو پھر بنی اسرائیل کہتے ہیں. پچھلے 4 رکوعوں میں اس کے ایک تمہید تھی، اور آگے کے جو رکوع ہیں اس میں خطاب ویسے تو پوری تمام انسانیت سے عام ہے، لیکن خاص طور پہ اس کا خطاب جو ہے وہ ان لوگوں سے تھا. تو یہ 14th رکوع تک یعنی 14ویں رکوع تک مسلسل جو ہے وہ یہ تقریر چلتی رہتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اچھا، آگے بھی یعنی اب ہمارا یہ 5واں رکوع ہے، تو 14 تک جو ہے وہ بنی اسرائیل اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو بھی بیچ میں اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا رہتا ہے. اور پھر وہ اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جی عیسائی اور مشرکین عرب جو ہیں وہ ان کو کلام ان کی طرف بار بار مختلف موقعوں میں پھرتا رہتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے. اور اس تقریر کو پڑھتے ہوئے یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ڈائریکٹ، میں اس کو تھوڑا سا مولانا کی تفہیم سے بیان کر رہا ہوں. اولاً یہ کہ اس کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی رہ گئے ہیں کہ جن میں خیر اور صلاح باقی ہے. اس دور میں بھی ایسے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے بھی لوگ تھے، اور کچھ نہ کچھ یہودی بھی ایسے تھے کہ جن میں خیر تھی. تو ان کو جو ہے نا مخاطب کیا گیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ صداقت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس کام میں شریک ہوں جو دعوت ان کو دی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے ہیں، وہ اس میں ان کے ساتھ شامل ہوں. تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن یا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کے آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء کے پاس تھا، اور تمہارے صحیفے یہ بات لے کے آئے تھے. تو ان کو یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو پہلا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کچھ صحیح رہ گئے ہوں ان میں کچھ خیر ہو. تو اب پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی یعنی تمہاری امت کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور اب جو ہے نا یہ رہنمائی کی دعوت اور یہ رہنمائی کا کام جو ہے وہ ایک نئی امت کو دیا جا رہا ہے. اور تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم میں جو موجودہ اخلاقی اور دینی حالت جس کے بگاڑ کا تم خود باعث ہو، جس کو تم نے پیدا کیا ہے، وہ گواہ ہے کہ اب یہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو اب اللہ نے وہی چیز دے کر ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے. تو یہ کوئی بیگانہ یا اجنبی چیز نہیں ہے. ان کے لیے یہ کوئی ایسی دعوت نہیں تھی کہ جو بالکل اجنبی ہو. یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اب تک تقریباً 1400 سال سے زائد کا کچھ عرصہ گزر چکا ہے. تو اس وقت کچھ نہ کچھ ان کے پاس چیزیں ایسی موجود تھیں جس سے وہ یہ جج کر سکتے تھے. بلکہ ان کے کچھ یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے ایسے علماء تھے جنہوں نے آپ کی آمد کی بشارت بھی کی تھی. تو پھر آپ یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہی خدمت جو ہے وہ اب جو کہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، تو اب لہٰذا تم جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو. یعنی اب تم سمجھ تو گئے ہو کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. تو اب اسے قبول کر لو، اور جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہیں کیا، تو اب اسے کرنے کے لیے جو لوگ اٹھے ان کا ساتھ دو، یعنی ان کی مخالفت نہ کرو. پہلا پوائنٹ تو یہ تھا. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ثانین جو ہے وہ اس کا منشا یہ ہے کہ عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا، یعنی صاف صاف ان کی دینی اور اخلاقی حالت کو کھول کر بیان کر دینا، اور ان پہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے. اصول دین میں کوئی چیز اس میں ایسی بھی نہیں ہے کہ جس میں تم جس کا کوئی انکار کر سکو، جس میں قرآن کی تعلیم اور تورات کی تعلیم میں مختلف ہو. اور ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے اس کی پیروی کرنے میں، اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو.
تو اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استشہاد کیا گیا، یعنی ایسے واقعات سے حوالہ دیا قرآن نے کہ جن کی تردید وہ نہیں دے سکتے، ان کے اوپر ایک اتمام حجت کر دیا گیا، یعنی ان کے اوپر ایک پورا ایک چیز واضح کر دی گئی ثبوت کے ساتھ کہ تم لوگ جو کرتے آئے ہو وہ اب تمہارا وقت ختم ہوا۔ تو اس کے ثبوت میں ایسے واقعات جو دیے گئے کہ جن کی وہ تردید نہیں کر سکتے۔ پھر جس طرح حق کو جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں اور وسوسہ اندازیوں، کج بحثیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے، وہ جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے تو کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سب کے پردہ داری کر دی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ عیاں کر دی کہ جس طرح سے یہ بات تم کرتے ہو وہ سب کے سامنے ظاہر کر دی گئی۔ تو اب ان کی جو ظاہری مذہبیت تھی، یعنی جو انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ایک ظاہری لبادہ اوڑا ہوا تھا، ایک خاص قسم کا اسٹائل بنا کے گھومتے تھے، تو اس کے نیچے جو ذہنیت اور جو ان کی حق پرستی کے بجائے ہٹ درمی تھی، جاہلانہ عصبیت تھی، نفس پرستی تھی، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور ان آگے کے رکوع میں چاک کر دیا اور بالکل واضح کر دیا۔ اور حقیقت میں یہ نیکی چاہتے نہیں تھے کہ کسی طرح نیکی پھلے پھولے، بلکہ حقیقت میں وہ اپنی اجارہ داری اور ایک طرح کا ہولڈ چاہتے تھے، جو یہودی علماء بھی اور عیسائی بھی۔ تو اس طرح اتمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان میں سے ایمان لے آئے، یہودیوں میں بھی ایسے علماء تھے جو کچھ ایمان لائے، اکثریت تو جاہلیت پہ ہی رہی۔ تو دوسری طرح مدینے کے جو عوام تھے وہ بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کو جو مذہبی اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور تیسرے خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس کی جرت نہیں کر سکتے کہ مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، اور جس کے ساتھ وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جسے حق پر ہونے کا یقین۔ تو پھر آگے جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ پچھلے 4 رکوعوں میں نوع انسانیت کو دعوت عام دی گئی ہے، جو پہلے کچھ کہا گیا تھا۔ اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کو معین مثال کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کی توضیح کے لیے ان تمام قوموں میں بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم تھی جو مسلسل 4000 سال سے جو ہے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے، اور ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے کے جتنے نشب و فراز اس قوم نے دیکھے ہیں، رونما ہو سکتے تھے، وہ کیے ہیں۔ اس میں ہم آگے پڑھیں گے تو قرآن میں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ، اور ہم شروع میں پڑھا ہے کہ یہ اپنے انبیاء تک کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور انبیاء کے ساتھ انہوں نے جو بدتمیزی کا رویہ اپنایا وہ ساری چیزیں بھی آگے ہم پڑھیں گے قرآن میں۔ تو یہ وہ قوم تھی کہ جس کو عبرتناک سرگزشت جو ہے وہ دنیا دیکھتی آ رہی ہے اور ابھی تک دیکھ رہی ہے۔ اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے، یعنی وہ اس انحطاط کے گھڑے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے، اور یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی اور عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک نشاندہی کر کے اس کے مقابل دین حق کی مقتضیات بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور ان غلط راہوں سے بچیں۔ اور اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے۔ مثال دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے یہ ایک محض توبیخ نہ تھا، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت تھی کہ آپ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن رستوں سے آیا ہے اور کن شکلوں میں ظہور پیدا ہوا ہے۔ تو یہ انسانیت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو خاص طور پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو غلط رستے ہیں اس سے بچنا ہے۔ اس کے بعد جو اب ہم مزید آگے ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں کہ ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں گا، مجھے سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر آیات کو نہ بیچ ڈالو۔ اب یہ جو تھوڑی قیمت پر آیات کو نہ بیچ ڈالو، اس کی مولانا نے تشریح لکھی ہے کہ تھوڑی قیمت سے مراد دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایت کو رد کر رہے تھے، اور
حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے، بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہے، کیونکہ حق یقیناً اس پہ گراں تر چیز تھی۔ تو ہر طرح کی ضلالت میں مبتلا تھے، مولڈ کر دیا کرتے تھے، قرآن کو تبدیل کرتے تھے، اور اس کو جو ہے نا وہ قرآن سے مراد یعنی ان کو جو تورات کی آیات تھیں ان کو بدل دیتے تھے، اپنے مرضی کے فتوے نکال لیتے تھے۔ وہ آپ لوگوں نے وہ واقعات سنے ہوئے، قرآن میں آگے ذکر آئے گا کہ وہ ہیلے بہانوں سے جس چیز سے منع کیا جاتا تھا وہی کرتے تھے۔ سیٹرڈے کو ان کو منع کیا گیا کہ بھئی جا کر مچھلی کا شکار نہ کرو، تو وہ گڑے بنا کے آ گئے اور مچھلیاں اس میں کٹی گئی۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں تھیں۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت ان پہ کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ اب اس آیت کو اگر آپ غور کریں نا تو یہ اتنی بالکل ٹو دی پوائنٹ اٹیک ہے نا ان کے اوپر کہ باطل کا حق چڑھا کر حق کو نہ بناؤ۔ اس کو مولانا نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ اس کو آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ تھے، یعنی الٹریٹ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ویسے تو وہاں قصیدہ گوئی اور زبان کی بہت ساری چیزیں ملتی تھیں، شعرا بھی تھے، وہ جانتے تھے، لیکن بہرحال عام طور پہ عرب جو تھے وہ لکھنا پڑھنا کم لوگ جانتے تھے۔ تو ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ایسے تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب سے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اتبوں اور یہودیوں کا علمی روب جو تھا وہ ان پر زیادہ تھا جو کفار مکہ تھے۔ اور پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اپنی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس روب کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ وہ اس طرح کا ایک ماحول پورا بنا دیا تھا کہ جبے اور جو ہے وہ ان کے کاشانے اور جو بھی انہوں نے چیزیں بنا رکھی تعویذ گنڈے کرتے تھے۔ تو خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بے حد معروف تھے، کیونکہ مدینہ کا بالکل پڑوس تھا۔ مکے میں تو اتنے زیادہ یہود نہیں تھے، لیکن مدینہ میں تو یہود بڑی تعداد میں تھے۔ تو اہل مدینہ جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ معروف تھے، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ رات دن ان کا ان سے ملنا جلنا تھا، میل جول تھا، وہ ان کے ساتھ بہت شدت سے ان سے متاثر تھے۔ جس طرح ایک ان پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ یا زیادہ متمدن یا زیادہ نمایاں مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ تو ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی کی حیثیت سے پیش کیا، تو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ اہل کتاب یہود کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں میں بھی نبی آئے ہیں اور آپ بھی ایک نبی کے پیروں ہیں، آپ کے پاس کتاب بھی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے یہاں نبی ہو کر آئے ہیں ان کی تعلیمات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب چنانچہ یہ سوال مکے کے لوگ نے یہودیوں سے بار بار پوچھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا کر ان سے یہی بات پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی۔ ان کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، یا انبیاء کی کتب اور آسمانی ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو دعوت دے رہے ہیں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی خود کتابوں میں یہ ساری چیزیں ملتی تھیں۔ تو وہ کرتے کیا تھے کہ وہ اس میں کوئی غلطی نہیں نکالتے تھے، بلکہ وہ صاف جواب نہیں دیتے تھے، یعنی اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ سچائی سے کھلی کھلی تردید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مطلب یہ جو ساری باتیں آخرت کے حوالے سے۔ تو ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے۔ ان کے ذہن میں عجیب و غریب سوال چشمہ کر دیتے تھے، کوئی الزام چشمہ کر دیتے تھے، کوئی ایسا ششہ چھوڑتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور ڈاؤٹ فل رہیں، مطلب ان کو کوئی ایک طرح سے ان کے دماغ میں الجھن ہی رہے کہ یار یہ بات پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری الجھنیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں، اور ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق پر باطل کا پردہ نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق و باطل کو خلط ملط کر کر دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ وہ وہاں پر صاف جو ہے نا وہ انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔
اب یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہر زمانے کی اور ہر امت کے اوپر جو ہے وہ اسلام کے شروع سے ارکان رہے ہیں، اور یہ بات ہم پہلے بھی بار بار کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے۔ یہ یہودیوں نے اس کو نام چینج کر دیا، عیسائیوں نے اس کا نام چینج کر دیا، لیکن اور ہر انبیاء جو تھے ان کی طرح بنی اسرائیل کو بھی اس کی سخت تاکید کی گئی تھی، مگر یہودی ان سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ نماز باجماعت کا نظام تو ان کے یہاں تقریباً بالکل درم برم ہو چکا تھا، اور قوم کی اکثریت جو ہے وہ انفرادی نماز کی بھی تارک ہو چکی تھی، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے یہ لوگ سود کھایا کرتے تھے۔ تو اس چیز کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام بالکل نہیں لیتے؟ اور صبر، اور اب یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں سب چیز بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان کو بالکل دو ٹوک کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیزیں کیوں نہیں کرتے، جھکنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں جھکتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ اب یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے میں چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ اب ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس پر انسان کے لیے یہ راہ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب صبر کے جو لغوی معنی ہیں وہ کسی چیز سے روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اس سے مراد ارادے کی مضبوطی اور عزم ہے جو پختگی کے ساتھ خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے کہ جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار چلتا چلا جائے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے نا صبر، ہم کہتے ہیں کہ تھپڑ مار دیا تو برداشت کر لو، یہ صرف یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ کسی راستے پہ ڈٹ گئے۔ آپ اگر ایک سادی سی مثال یہ ہے کہ آپ نے طے کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے راستے پہ چلنا ہے، تو آپ کو بے شمار مشکلات آتی ہیں، معاشرے میں لوگ بعض اوقات باتیں کرتے ہیں، معاشی طور پہ بھی بعض اوقات آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آپ سود نہیں کھا رہے ہیں، آپ حرام کاموں میں نہیں انوالو ہو رہے، آپ ظاہری طور پہ جو دنیا میں بڑی عیاشی اور لذت کے کام دکھائی دیتے ہیں کہ جو مخلوط محفلوں میں، ناچ گانے میں، عورتوں کے ساتھ مکس ہونے میں، اس طرح بیہودہ چیزوں میں جانے سے آپ اجتناب کرتے ہیں، اپنے نفس کو روکتے ہیں، تو یہ سارا صبر ہے۔ تو اب اس صبر کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس راستے پہ چلتا چلا جائے جس کو اس کے ضمیر نے، یعنی اس کے دل نے اور اس کے ضمیر نے اور اس کی عقل نے صحیح سمجھا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ جو ہے وہ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش دو تاکہ باہر کی طاقت جو ہے وہ پہنچانے کی، اچھا یہ اندر سے آپ صبر لو اور پھر باہر سے نماز ہے، یعنی نماز جو ہے وہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جو آپ کو ایک صبر کے ساتھ ایک برائی سے بچاتی ہے اور اس میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز ایک بے شک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یعنی جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو، آخرت کا خیرہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جیسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا، مگر جو برضا و رغبت خدا کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو، جو بالکل سوچ سمجھ کے اپنی ول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر، اسلام لانے یا مسلم ہونے کا مقصد یہ ہے نا کہ میں نے اپنی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بس ہر چیز کو ضم کر دی، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا یہ نماز مشکل نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ جب آپ کو یہ خوف ہو کہ کسی وقت بھی وقت پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا اور پھر پوچھا جائے گا، تو پھر وہ نماز اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا، چھوٹا رکوع تھا اور جلدی ہم نے اس کو کنکلوڈ کر لیا ہے۔ تو بس ہم آگے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو آج کے رکوع کے حوالے سے کوئی بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جیسے جہاں پہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کری اور ان کے بارے میں بتایا، تو ادھر یہاں پہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کری، حق کے عمل کہ حق کا ساتھ دو اور صبر اور نماز کو جو ہے وہ کام دو۔ تو اس پہ مولانا مودودی کا ایک کتابچہ ہے جو اکثر جمعیت اور کارکنان کو ہی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ شہادت حق، جس کے اندر مودودی صاحب نے ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے کہ حق کے اوپر جب بندہ ہوتا ہے نا تو وہ صرف زبان اور دل سے اقرار نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کو وہاں پر عملی طور پہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں وہ واقعی میں حق کے ساتھ ہے۔ اور اس کی ایک بات یہاں پہ یہ بھی بتائی ہے کہ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے نا، وہ صرف دل سے اقرار کرنے کی بات نہیں ہے،
بلکہ جب ایک بندہ جب اسلام کو قبول کرتا ہے اور وہ دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ واحد اس کائنات کا جو ہے وہ خالق و مالک ہے اور اس کے ہی رستے پہ چلنا ہے، تو اس کو دوسرا اس کو کیا اس کو عمل کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی مسلمان ہوا تو جیسی اگلی نماز کے لیے اذان کا وقت ہوگا تو وہاں پہ پیش ہو کے اس بات کا عملی طور پہ اپنے آپ کا اظہار کرے گا کہ ہاں میں نے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے قبول کر لی۔ اسی طرح جب کوئی حق کے رستے پہ نکلتا ہے یا جیسے نبی مہربان جب نکلتے تھے تو اس جو رستہ ہے وہ بہت کٹھن ہے، کہ بہت کانٹوں سے بھرا رستہ ہے، اور اس کے اوپر جب کوئی چلتا ہے تو بڑی ہمت چاہیے ہوتی، ضرورت چاہیے ہوتی، یعنی کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف بھی بلا رہے ہوتے ہیں، درس کی طرف بھی بلا رہے ہوتے ہیں نا، تو بڑی آپ کو اپنی انا کو سائڈ میں رکھنا پڑتا ہے، بڑی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ نہیں آتا آپ کی بات سن کے، یا بہت جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو سامنے سے 10 گالیاں بھی سننی پڑ رہی ہوتی۔ تو اس پورے رکوع کے اندر جو ایک جو چیز جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ صبر و نماز کا جو یہاں پہ جو ایک چیز دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو جو بھی دعوت دے رہے ہو تو وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے صبر کے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ مزید کوئی بات کرنا چاہے یا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم۔ اس کی ساؤنڈ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ جی بھائی صاحب، سب آپ کی آواز سے ایک منٹ ہم لوگ وہاں پہ آواز کھولنا ذرا۔ میں کھولتا ہوں آواز میں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، ایک سیکنڈ دیجیے گا ذرا۔ بولیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید آپ مائک بند کر۔ جی بات کیجیے پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم بھائی پروفیسر ڈاکٹر حسن جمیل نے یہ سورہ بقرہ کے رکوع کی خوبصورت تفسیر اور تشریح تفہیم القرآن سے پیش کر دی ہے۔ یہ رکوع اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، اور سورہ بقرہ کے یہ تمام رکوع اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ آج کی دنیا میں اکثریت جو ہے وہ اہل کتاب کی ہے۔ اب وہ پرسنٹیج کیا ہے یہ تو شاید یعقوب بھائی اور حسن جمیل بھائی بتائیں گے اے آئی سے دیکھ کر کہ بھئی کتنے فیصد عیسائی ہیں اور کتنے فیصد یہودی ہیں، اور دنیا کی ٹوٹل آبادی اہل کتاب پر کتنے فیصد مشتمل ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی بڑی تفصیل سے ان اہل کتاب کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جائے کہ دیکھو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں اور کیا خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ تو میری ایک تک بندی ہے جو نائجیریا میں نے کی تھی، وہ مجھے شعر یاد آ گیا ہے: جن کے چہرے پہ داغ ہوتے ہیں، جن کے چہرے پہ داغ ہوتے ہیں آئینے کو خراب کہتے ہیں۔ تو اہل کتاب نے اپنے چہرے کے داغ صاف کرنے کے بجائے اپنی پوری تگ و دو اپنی کاوشیں اس بات پر لگا دی ہیں کہ قرآن مجید کو غلط ثابت کریں، کہ اول تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر جو اہل علم ہے، اور خاص طور پہ جو دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہیں، اور خاص طور پہ جو اس دنیا کے اندر کام کرتے ہیں جہاں کی اکثریت جو ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں پر مشتمل ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ
یعنی اس اہل کتاب کی پوری تاریخ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں. میرا اپنی اس مختصر سی زندگی میں یہ مشاہدہ ہے کہ عام طور پہ ہم مسلمان اور مسلمانوں کے علماء کرام، دانشور، مجتہدین اور مفکرین، ان میں سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری گہرائی کے ساتھ، پوری انٹینسیولی اور ایکسٹینسیولی اہل کتاب کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو. سید مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں ان کے جو علمی اور ٹھوس اعتراضات ہیں، ان کے جوابات ہر جگہ پر دیے ہیں. پوری تفہیم کو دیکھا جا سکتا ہے، اور تفہیم القرآن کے ان مقامات کو اگر مرتب کر دیا جائے تو پوری ایک کتاب بن جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ میری نظر سے اس حوالے سے کتاب گزر بھی چکی ہے. عصر حاضر میں ایک پہلو سے مرحوم احمد دیدات نے اس پر کام کیا کہ اہل کتاب نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کس طرح سے توریت میں اور انجیل میں تعریفات کی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کے دلائل واضح طور پر یہاں پر موجود ہیں. ہمارے محترم بھائی حسن جمیل صاحب نے آج کے درس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کا لبادہ نہ پہناؤ اور حق کو نہ چھپا لو جبکہ تمہیں علم ہو. ہم آج کے دور سے مراد ہے میری 15ویں صدی، جب سے کہ مغربی دنیا نے مشرقی دنیا کا رخ کیا، جبکہ مغل سلطنت کا زوال ہو رہا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر اور عالم اسلام کے اندر پیش قدمی کر رہی تھی. مصر کے اندر، ملائیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، ان تمام ممالک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پر پرزے پھیلا رہی تھی. اس وقت ان کے ساتھ عیسائی پریچرز بھی آئے، عیسائی مبلغین بھی آئے، عیسائی ناظرین بھی آئے، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف مرغوب کرنے کی، راغب کرنے کی، لالچ کے ذریعے سے بھی اور طاقت کے ذریعے سے بھی اور دولت کے ذریعے سے بھی اور وسائل کے ذریعے سے بھی پوری کوشش کی. تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، جو لوگ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، کہ وہ ان اہل کتاب کی حکمت عملی کو سمجھیں. اس کے ایک پہلو پر تو احمد دیدات مرحوم نے بڑا کام کیا ہے. ان کی کتاب ہے دی چوائس، اسلام اینڈ کرسچینٹی، کئی والیومز کے اندر ہے، اور اس میں انہوں نے ان کی اپنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ کس طرح سے ان کی کتابوں سے قرآن کی اور اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. ہمارے بھائی حسن جمیل صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اہل کتاب جو ہے وہ صاف صاف جواب تو نہیں دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، لیکن بہرحال وہ حق کو چھپاتے تھے. اور یہی بات قرآن مجید میں بھی کہی گئی. سورہ آل عمران کے اندر یہ بات کہی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی ایمان لے کر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے کر آ گئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ فاسق ہیں. ان کو حق کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی روش کو اختیار کیا ہوا ہے. تو قرآن مجید اہل کتاب کے حوالے سے، جیسا کہ حسن بھائی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، کہ بڑی تفصیل سے بات کرتا ہے اور تفصیل سے ان کے اعمال کو رکھتا ہے. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ بہت سارے توریت اور انجیل کے کلمات کو، ان کے مفاہیم کو انہوں نے تبدیل کر دیا. اور ایک مثال قرآن مجید میں بھی دی گئی کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّینِ،
کہ بسا اوقات تو وہ زبان کو لچک دیتے ہیں اور بسا اوقات وہ دین پہ تان کرتے ہوئے، اور ایک مثال اس کی یہ دی گئی کہ اے مسلمانوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ رعاینا، یہ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر غلط معنی پائے جاتے ہیں، اور ان کی یعنی اندرونی جو گندگی ہے، ان کی جو نفسیاتی گندگی ہے اور ان کا جو بغض ہے، ان کی جو عداوت ہے، وہ اس لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ اس لفظ کے اندر اگر اس کو کھینچ کر کہا جائے رعینا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہمارے چروائے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے کہا جائے جس طرح سے کہ یہ لفظ عرب استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ تھے کہ اے محترم ہماری رعایت کیجیے، ہم آپ کی بات نہیں سمجھے، ہمیں بات سمجھا دیجیے۔ تو اے مسلمانوں، تم جو لفظ یہودی اور عیسائی استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دو، اس کے بجائے تم انظر نہ کہا کرو۔ تو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود یونیورسٹی میں رہا ہوں ایک طویل عرصے تک، اور میرا اکثر و بیشتر، اور مجھے خود یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، کیمبرج یونیورسٹی میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور ان مستشرقین کی اکثر و بیشتر کتابوں کو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، اور میں نے ان یعنی اسکالرز کو بھی دیکھا ہے کہ جو آکسفورڈ اور کیمبرج سے پی ایچ ڈی کر آئے ہیں کہ وہ کس حد تک گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، کس حد تک وہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے مروب ہو کر دین کی تعلیمات کے اندر تعریف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے مستشرقین کی وہ اصلاح کریں، وہ اسلام اور قرآن کی اصلاح کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ آج کی گفتگو میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے کہ اس موضوع پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مستشرقین کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میری محدود یعنی معلومات ہے کہ ان میں سے اکثریت، اکثرهم الفاسقون، کہ اکثریت جو ہے وہ متعصب ہے، کہ ان میں سے اکثر و بیشتر مستشرقین جنہوں نے اسلام کے بارے میں لکھا ہے، یعنی یہ میں 15ویں صدی سے آج تک کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹل کی، صرف آج کے دور کی بات نہیں کر رہا۔ آج کے دور کے اندر ہمارے بعض دوستوں نے ڈیپ اینالیسس کے اندر بعض کتابوں کو منتخب کیا ہے، وہ کتابیں بہت اچھی ہیں، ان میں بہت اچھی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اس میں بھی تو ایک مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ جو کہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت النبی پہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان اورینٹلسٹوں کے پاس جا کر ہمارے جن مسلمان بچوں نے، دانشوروں نے، پروفیسروں نے، ڈاکٹرز نے پی ایچ ڈی کیا، ان میں سے اکثر و بیشتر ان مستشرقین کے افکار و نظریات سے متاثر ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ مستشرقین کے افکار اور نظریات کی اصلاح کرتے، انہوں نے اسلام کی اور قرآن کی اصلاح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو ایک تو یہ متعصبین ہیں، دوسرے مستشرقین وہ ہیں جو غیر جانبدار ہیں، یعنی وہ کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبداری کے ساتھ، حق اور انصاف کے ساتھ، جو ہماری عقل کہتی ہے، ہماری سمجھ کہتی ہے، لیکن بہرحال وہ انسان ہے، وہ عیسائی معاشرے کے اندر یا یہودی معاشرے کے اندر پروان چڑھے ہیں، وہاں رات دن انہوں نے جو باتیں سنی ہیں وہ ان کے شعور اور لاشعور کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بسا اوقات لاشعوری طور پر اور بسا اوقات لا علمی کے نتیجے کے اندر اسلام کے بارے میں بعض ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو صریحاً اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس کی واضح مثال ایک تو کارلائل کی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ ہے، کہ اس میں کارلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ہیروز میں سب سے ٹاپ پر رکھتا ہے، 100 ہیروز کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر رکھتا ہے، لیکن اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نہیں آتی ہے، بلکہ نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اپنی طرف سے، اپنے شعور سے، لاشعور سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس قسم کی غلط فہمیوں کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے ان مستشرقین کا وہ ہے کہ جو نظریاتی اختلاف رکھتا ہے۔ نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ کہ وہ مستشرق ہیں اور ملحد ہیں، وہ کسی دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، کسی رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اسی انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی اور اسلام کی اسٹڈیز کی ہیں، اور اسی حوالے سے
وہ اسلام کو بھی اور قرآن کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی وہ پیش کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور قرآن کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بڑا کام کیا ہے اور انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر اپنی کتابوں کے اندر حوالے دیے ہیں. اور پیرس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑا ٹھوس کام کیا ہے کہ اہل کتاب یہود اور کرسچنز عیسائیوں تک دین کی دعوت کیسے پہنچائی جائے. بہرحال اس معاملے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں 6 جلدوں کے اندر ان تمام شکوک اور شبہات کا جواب دیا ہے جو مستشرقین کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. تو بہرحال میں دوبارہ تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ قرآن کلاس میں ہم شریک ہوتے ہیں اور قرآن پر ہم غور کرتے ہیں اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن کا نور عطا کرتے ہیں، قرآن کی برکتیں عطا کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم بھائی حسن جمیل صاحب کو بھی اور تمام شرکاء کو بھی اور اس پروگرام کے منتظمین کو بہترین اجر عطا فرمائیں. وآخر آمین. دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، ایک سوال آیا تھا کہ واقعہ سبت کی کچھ تفصیلات دیں وہ ہفتے کے دن کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہم آگے ڈیٹیل میں آئے گا. سورہ بقرہ کی آیت 65 میں اس کا ذکر ہے اور دیگر بھی کچھ صورتوں میں ذکر ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہیں پہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھ لیں گے. تو اس لیے پھر وہ اس جواب کو ہم اسی پہ ملتوی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اشارتاً ابھی ہم نے ڈسکس اس لیے کی کہ آگے اس کی تفصیل آنی ہے. 65 جو 65 آیت نمبر 65 ہے اس میں واقعہ سبت کا ذکر ہے دوبارہ. تو ہم دعا سے اختتام کر لیتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ دعا کروا دیجیے. آپ ہی حسن بھائی دعا کریں، نوجوانوں کی دعا کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بس آپ چلیں، بہرحال میں دعا کروا لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ، اس قرآن کی محفل کو جو آپ کے یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کو منعقد کر پا رہے ہیں، یا اللہ اس میں ہمیں تقویت دے. اور ہمارے ساتھ جو لوگ یہاں شامل ہوتے ہیں، جو خواتین اس کے لیے کوشش کرتی ہیں، جو لوگ اپنے گھروں سے اتنی دور دور ٹریول کر کے آتے ہیں، یا اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرما، آخرت میں ان کے آمین لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ یہ آمین جو قرآن ہے اس کو ہمارے لیے دلوں کا نور بنا، ہمارا امام بنا قرآن کو. یا اللہ قرآن کو ہمارا قبر کا ساتھی بنا، قیامت کے دن آمین ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں ان بنی اسرائیل کی ان ساری برائیوں سے بچا کہ جس کی وجہ سے وہ مبعوض ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہے اور جو اس دنیا میں ذلیل کر دیے گئے. ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کو اوپر سے پش ڈالنے والا نہ بنا دینا. یا اللہ جس طرح قرآن کی آیات کو انہوں نے بہت سستے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سستے بیچا، اس طرح سے جو ہے وہ اس کو بیچنے والا نہ بنا دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں دوبارہ سے وضاحت کر دوں کہ یہ جو سورہ جو سبت کا واقعہ ہے، اس کے حوالے سے سوال کا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ یہ سورہ آگے 65 نمبر آیت میں جو ہے وہ آئے گا. سورہ بقرہ میں اور بھی آیات ہیں جن میں آئے گا، تو وہیں ہم اس کو تفصیل سے سبت کے واقعے کو دیکھ لیں گے. بہت شکریہ. آمین. جزاکم اللہ تمام لوگوں کا، جو لوگ آن لائن ہیں ان سب کا جزاکم بہت شکریہ. اللہ خیر السلام الجزا، علیکم. جزاکم اللہ خیر الجزا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. السلام.